اللہ کی تمام صفات، جو بھی صفات اللہ نے بیان کی ہیں قرآن کریم میں یا اسماء الہی کے اندر آئی ہیں، دعاؤں میں آئی ہیں، ان تمام صفات کو جب جمع کریں گے تو چند ایسی صفات ہیں جنہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے ثابت ہیں، اس کے بغیر یعنی آپ کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے، اور کچھ ہیں صفات سلبیہ جن کو نگیٹ کرنا، اللہ سے نفی کرنا ضروری ہے، نہیں تو پھر آپ کا عقیدہ توحید صحیح نہیں۔ اب میں تمام صفات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، بڑے بڑے علماء، متکلمین، فلاسفہ کی کتابوں کا نچوڑ۔ 3 صفات اگر یاد کر لیں تو ساری صفات ان صفات کی طرف پلٹ کے جاتی ہیں۔ یہ 3 صفات اگر یاد کر لیجئے گا، علم، قدرت اور حیات۔ علم، قدرت اور حیات، بلکہ حیات پہلے۔ اللہ حی و قیوم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی ہے، حی یعنی حیات اسی کے لیے ہے، وہ حقیقتاً حی ہے اور حیات اسی کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ خلق الموت والحیات، اس نے موت و حیات دونوں کو خلق کیا ہے، اس کی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ کی حیات ایسی ہے کہ اسے کبھی بھی موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے، ہر چیز کے لیے ہلاکت ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، تو اللہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، مجھے آج حیات، علم اور قدرت ان چیزوں کو پیش کرنا ہے، جو پیش کرتا رہوں گا اسے آپ قبول فرماتے رہیے گا، بہت زیادہ پیچیدہ نہیں کروں گا۔ تو پہلی چیز ہے اللہ کی حیات، وہ حیات اس کی ہے اور وہ حیات بخش ہے، محیی بھی ہے یعنی حیات دینے والا، محیی حیات دینے والا، حی خود زندہ۔ اگر ایک لحظے کے لیے بھی خدا نہ ہو تو کوئی چیز قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ غور سے سن لیجئے گا، اب یہ خالقیت جب پلٹائیں گے تو دوبارہ اللہ کی قدرت یا علم ہی کی طرف پلٹے گی۔ میں تمام صفات کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہر چیز انہیں 3 صفات کی طرف پلٹ جائے گی۔ توجہ سے سن لیجئے، پیچیدہ علمی بحثیں ہیں، میں بہت آسان بنا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، کہنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے تو یعنی علم میں خالقیت رکھتا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے کہ خلق کرے، نہیں ہے مجمع۔ 3 صفات ہی پہ ہر بات پلٹ رہی ہے، علم، قدرت اور حیات۔ تو اب اللہ خالق ہے یعنی اللہ قدرت رکھتا ہے کہ خلق کرے، یعنی اللہ کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی آپ اللہ کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت خالق نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ مخلوق ہی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں مخلوق سے، مخلوق ہو تو خالق سمجھ میں آئے، مرزوق ہو تو رازق سمجھ میں آئے۔ میں یہ ساری علمی پیچیدہ بحثوں کو پیش کروں گا سادہ بنانے کے بعد، تو مجھے معلوم ہے مجمع آخر تک آتا رہے گا، لیکن میں شروع ہی سے شروع کر دیتا ہوں۔ جب ابتدائی مجلس ہوتی ہے تو میں اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، میں کیونکہ وقت نہیں ہے، جو سن لیجئے گا، تو 3 صفات کو پیش کر رہا ہوں، علم، قدرت اور حیات۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سمیع و بصیر ہے، یہ صفات ثبوتیہ میں ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، سمیع و بصیر، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ اب وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے، سنتا ہے بغیر کانوں کے، تو دوبارہ کیا کہا جائے گا؟ علم رکھتا ہے دیکھنے اور سننے کا، یا قدرت رکھتا ہے دیکھنے اور سننے کا؟ دوبارہ وہی صفات اگر سمجھ میں آ جائیں جو میں نے پہلے 3 صفات بیان کر دی ہیں، یہ 3 صفات سمجھ میں آ جائیں تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ قدرت رکھتا ہے، یعنی اب یہ لا یغلطہ سؤال عن سؤال، یہ جو ہے جوشن کبیر میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کو ایک سوال کچھ کر رہا ہے، دوسرا کچھ کر رہا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ میں سن رہا ہوں نا، کوئی آدمی 3 4 5 افراد ایک ہی دفعہ مجھ سے بات کرنے لگ جائیں تو مجھے ہوگا کہ کیا پوچھ رہے ہیں، کیا سوال کر۔ توجہ، اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ، اس کے علاوہ فرشتے، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ فرشتے، سب عبادت کر رہے ہیں، سب دعائیں مانگ رہے ہیں، سب تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، اللہ کو کبھی اشتباہ نہیں ہوتا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا۔ کسی بھی آدمی کے سوال سے اسے کبھی بھی اشتباہ نہیں ہوتا۔ توجہ، ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں، اب جو نمائندہ پروردگار ہوگا، حجت اللہ ہوگا، اس میں کم از کم اتنا ہونا چاہیے حجت اللہ ہونے کے لیے۔ آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ حجت اللہ علی خلقہ، اے حجت خدا، آپ ساری مخلوقات پہ اس کی حجت ہے۔
نہیں ہے مجمع، سارے انسانوں پہ نہیں، ساری مخلوقات پہ حجت خدا ہے۔ تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی بول رہے ہو سب کو سمجھ رہا ہو۔ نہیں ہے مجمع، تو مجمع نہیں ہے۔ اب یہ لقب سمجھ میں آ رہا ہے، اذن اللہ الوائیہ، اللہ کا سننے والا کان۔ امام اللہ کا سننے والا کان، دیکھنے والی آنکھ۔ اگر حجت خدا میں سب کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ حجت خدا ہی نہیں۔ اب اگر اس کو سب کی زبانیں سمجھنا آ رہی ہوں تو حجت خدا ہی نہیں ہے مجمع۔ اسے اگر سب کی زبانیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سب کے لیے حجت نہیں ہے، بس عربوں کے لیے حجت ہے۔ حجت خدا کو سب کی زبانیں سمجھ میں آ رہی ہیں، سب کی لکھائی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب وہ امی ان پڑھ کے معنی میں نہیں ہو سکتے، نہیں تو حجت خدا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سمیع و بصیر ہے۔ میرا عقیدہ توحید سنتے چلے جائیے گا، وہ سمیع و بصیر ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی قدرت رکھتا ہے کہ ہر چیز کو سنے، قدرت رکھتا ہے کہ ہر چیز کو دیکھے۔ تو اس کا حجت ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کا نمائندہ برحق ہو، وہ تمام کمالات کا مالک ہو، نہیں تو وہ حجت خدا ہی نہیں ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یعنی وہ پوری ولایت مطلقہ کا مالک ہوگا تو حجت خدا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب یہ پہلی چیز، اب میں ساری صفات کو پیش کرنا۔ حیات، اللہ حی ہے اور محیی ہے، محیی و ممیت۔ تو ہی زندہ کرتا ہے، تو ہی مردہ کرتا ہے۔ تو اللہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، حیات اس کی ہے، اس سے حیات سلب نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں؟ اللہ سے حیات کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ میں ہوں نہ ہوں، کائنات رہے گی، توجہ رہے، میری زندگی ہو نہ ہو، حیات یہ پوری کی پوری کائنات رہے گی، لیکن اللہ سے حیات کو چھینا نہیں جا سکتا۔ جدا کر دیں تو حیات حیات نہیں رہتی، اس سے سلب نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حی ہے، ایسا حی جس سے حیات چھینی نہیں جا سکتی، جس سے لفظ حی کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تین صفات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اللہ حی ہے، ایسا حی، حیات اسی کے لیے ہے، اس سے جدا نہیں ہوتی۔ کبھی بھی ایسا موقع نہیں آتا جسے کہا جا سکے مردہ۔ ہم نہیں تھے، ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ نہیں ہوں گے۔ یہ مولا امیر کا جملہ بہت خوبصورت، میں جب سوتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، بہت گہرا جملہ ہے، میں نے پیچیدہ بحثیں شروع کر رکھی ہیں اور آپ حضرات محبت سے سن رہے ہیں، اسی طرح سنتے رہیے گا۔ مولا امیر کا ایک جملہ ہے بہت گہرا۔ مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ انسان عجیب ہے، جب نہیں ہوتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسا ہوگا۔ بچہ، آپ کو تمنا ہوتی ہے میں میرے اولاد ہو مثال کے طور پہ، تو ابھی بچہ نہیں ہوا، آپ کو یہی نہیں پتا جب ہوگا تو کیسا ہوگا۔ دیکھیں کتنی گہرائی ہے۔ مولا فرما رہے جب یہ انسان نہیں ہوتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا جب ہوگا تو کیسا ہوگا، اور جب ہوتا ہے تو یہی نہیں سمجھتا کہ میں ایک وقت آئے گا کہ نہیں ہوں گا، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا میں ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں۔ توجہ، پھر مولا فرماتے ہیں اور جب چلا جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے تھا ہی نہیں، اور جب ہوتا تو پھر اکڑتا کیوں ہے، تکبر کیوں کرتا ہے، ایسے جیتا ہے جیسے مجھے موت ہی نہیں آنے والی ہے، جتنا ظلم کرنا ہے کر لوں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جتنا گناہ کرنے ہیں کر لوں۔ بہجت کا عجیب غریب جملہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے پورا زور لگا کے گناہ کیے، اللہ نے پھر بھی اتنی نعمتیں دی۔ دیکھیں آج میرا موضوع ہے صفات الہیہ، توجہ۔ شیخ محمد تقی بہجت کہتے ہیں ہم نے اتنا زور لگا کے گناہ کیے، پھر بھی اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، اور یہ سایہ ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ہم نے پورا زور لگا کے اس کی اطاعت کی ہوتی تو کتنی نعمتیں ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی مجمع کی توجہ ہے، تو عزیزان گرامی ابھی مجھے صرف تین صفات کا پیش کرنا ہے۔ تو پہلا، اللہ کی حیات، حیات اللہ سے کبھی بھی سلب نہیں کی جا سکتی، بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ دوسرا، علم، اللہ کا جو علم ہے وہ خاص ہے، اللہ ہی سے مخصوص ہے۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے کہ آپ لوگوں کی محبتوں کا ممنون ہوں۔
علم کی بحث بہت پیچیدہ اور تھوڑا بہت ہمارا بھائیوں سے اختلاف ہے، سننا پسند فرمائیں گے نا؟ تو اب اللہ ہے علیم و خبیر، عالم بھی ہے علیم بھی ہے۔ عالم اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کسی چیز کا علم ہو، اور کیا پتا اس کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو۔ عالم اسے کہتے ہیں جو کسی، میں مثال کے طور پہ عالم فقہ ہوں، عالم حدیث ہوں، عالم تفسیر ہوں، لازمی نہیں کہ ہر چیز جانتا ہوں، توجہ۔ لیکن اللہ ہے علیم۔ علیم اسے کہتے ہیں جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو۔ توجہ، اللہ صرف قادر نہیں، قادر جو قدرت رکھتا ہو، اور قدیر جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہو۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ اللہ صرف ناصر نہیں ہے، اللہ ہے نصیر۔ ناصر جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے، نصیر جو ہمیشہ مدد کرے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگارہ اپنے پاس سے ایسا مددگار عنایت فرما جو ہمیشہ مدد کرے، اور سب نے لکھا ہے سلطان النصیرہ ہے علی ابن ابی طالب۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی اب یہ میں نے الفاظ بہت جتنا ہو سکتا تھا آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ نصیر ہے۔ تو اب اگر حجت خدا میں نے آپ کو پہلا دکھا دیا، سلطان النصیرہ ہے، جو سلطنت بھی رکھتا ہے اور نصیر بھی ہے۔ میں ایک اور جملہ کہہ دوں کہ جو حجت خدا ہوتا ہے وہ نصیر ہوتا ہے۔ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام ہے۔ عزیزان گرامی سارے مجمع کی توجہ رہے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا مددگار، وبئس المولا۔ کچھ لوگوں کے جو پیشوا ہوتے ہیں بڑے ہی برے ہوتے ہیں۔ توجہ، کچھ لوگ ایسوں کو مولا بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم نعم المولا و نعم النصیر، بئس المولا و بئس المصیر۔ نہیں ہے مجمع، اللہ فرما رہا کتنا اچھا مولا، کتنا اچھا مددگار، کتنا برا مولا، کتنی بری بازگشت، کتنی بری رہنے کی جگہ۔ یہ نہیں کہا کتنا برا مددگار، نہیں ہے مجمع۔ اللہ کہہ رہا برا مولا کتنی بری رہنے کی جگہ۔ اب پتہ چلا برا مولا مدد ہی نہیں کرتا، اسی لیے ماننے والوں نے کہہ دیا مدد مانگنا بدعت ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، سلامت رہیں، توجہ فرما رہے ہیں بس جانے گرا۔ لیکن میں پوری توحید کو پیش کر رہا ہوں۔ میں نے ایک جملہ پہلے دن کہا تھا یا دوسرے دن کہا تھا، وہ توحید جو ولایت سے متصادم ہو، جو ولایت سے ٹکرا رہی ہو، وہ قرآن کی توحید نہیں ہے۔ وہ ملا کی توحید ہو سکتی ہے، اللہ کی توحید نہیں۔ عزیزان گرامی میں نے جو پہلا جملہ پیش کیا ہے کہ یہ صفات اللہ کی یاد رکھ لیجئے گا، حیات، دوسرا علم، اللہ علیم ہے۔ اب یہاں پوری ایک بحث ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے پہلے اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
اس کو غور سے سنیے کہ ہمارے بھائیوں سے جو اختلاف ہے اس کو پیش کر رہا ہوں بغیر تعصب کے کہ بھئی ان کے نظریات پیش ہی کیوں کروں، میں ڈروں کیوں کہ اگر جواب نہ آتا ہو تو ڈروں، میں پورا عقیدہ پیش کر رہا ہوں بھائیوں کا. تو اب وہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز پہ علم رکھتا ہے. غور سے سنیے گا، ہمارے بھی بہت سے لوگ کنفیوز ہو کے یہ سوال کر لیتے ہیں کیونکہ بھائیوں سے سنتے رہتے ہیں، تو پھر وہ ذہن میں confused.com نہ بنیے کبھی بھی، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. تو وہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز پہ قدرت یعنی علم رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پہ علم رکھتا ہے. تو اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ امام حسین کربلا میں مارے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے امام حسین کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. غور سے سن لیجئے گا بھائیوں کی بحث کو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہر چیز کا پہلے سے علم موجود ہے، تو اب اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہ کس نے کہا بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا؟ توجہ سے سن لیجئے. تو جانے گرامی، اللہ کا کسی چیز پہ علم ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اس کام پہ مجبور کر رہا. اگر میں یہ سمجھا دوں تو آج علم کی بحث مکمل ہو گئی، پھر میں علم کی بحث کو نہیں چھیڑوں گا. لیکن اگر یہ آج مکمل نہ کر سکا پھر مجھے دوبارہ سمجھانا پڑے گا. سارا مجمع سن لے اس بات کو. دیکھیں، اللہ کا کسی چیز کے اوپر علم ہونا، مثال کے طور پہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، سارے انبیاء کو بتا رہا ہے، جناب انبیاء علیہ السلام کی انجیل میں ہے، توریت میں ہے کہ بھی واقعہ کربلا ہوگا. تو اللہ پہلے سے جانتا تھا. توجہ، انبیاء کو بتا رہا تھا، تذکرہ موجود تھا. فرات کا تذکرہ ہے تو وہ کہہ رہے فرات کا تذکرہ ہے، وہاں شہادت ہوگی. رسول اکرم نے بتایا، اتنی احادیث ہیں، ام المومنین کو بتایا، امہات المومنین کو بتایا رضی اللہ عنہن. تو اب پیغمبر پہلے سے جانتے تھے، اللہ پہلے سے جانتا تھا. اس کا مطلب ہے امام حسین کے پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا کہ، تو اب اس لیے یزید کو برا کیوں کہیں؟ پھر یزید کو برا کہیں کیونکہ تو اگر یزید نہ مارتا تو کوئی اور مار دیتا. امام حسین کی تو تقدیر میں تھا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں، میرے بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں امام حسین کی تو تقدیر میں لکھا تھا انہوں نے شہید ہونا، یزید نہ مارتا تو کوئی اور مار دیتا. تو اس لیے یزید کو برا کہنا نہیں چاہیے. بھائیوں کا پورا یہ میں نے سوال پیش کر دیا، اعتراض پیش کر دیا. اب سن لیجئے، ایک استاد کلاس روم میں کہتا ہے بھئی یہ اتنی بڑی کلاس ہے، 50 بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں، یہ 2 بچے فیل ہو جائیں گے. یہ 2 بچے فیل ہو جائیں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ 2 بچے پڑھائی نہیں کر رہے، کلاس میں نہیں آ رہے، ہوم ورک کر کے نہیں لاتے، ان کے کرتوت بتا رہے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ان کے کرتوت بتا رہے ہیں، یہ فیل ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے میں زبردستی فیل کر دوں گا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. میں نے زبردستی لکھ نہیں دیا یہ فیل ہی ہیں. یہ اور بات ہے، کچھ فیل ہی ہوتے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. ایسا گرامی، اب وہ دونوں بچے سن لیں. اچھا، استاد کا ہمارے متعلق یہ نظریہ ہے کہ بھئی ہم تو نکمے ہیں، تو اب ہم محنت کریں گے. وہ دونوں محنت شروع کر دیتے ہیں اور ہر روز پڑھنے لگتے ہیں، ہوم ورک کرنے لگتے ہیں اور دونوں پاس ہو جاتے ہیں. توجہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر استاد بتا رہا ہے تو اس لیے نہیں بتا رہا پہلے سے کہ یہ فیل ہی ہو جائیں، اس لیے بتا رہا ہے کہ اگر یہ تبدیلی لا سکتے ہیں تو تبدیلی لے آئے، محنت کر کے پاس ہو جائیں. توجہ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. اللہ اگر بتا رہا تھا یزید مردود حسین ابن علی کو شہید کر دے گا تو اللہ زبردستی نہیں کر رہا تھا، بازو پکڑ کے کربلا نہیں لا رہا تھا. اللہ بتا رہا تھا میرے علم میں ہے. علم خدا میں ہونا جبر نہیں ہے. اللہ مجبور نہیں کر رہا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. اللہ کے علم میں ہونا کسی کو مجبور نہیں کرتا. علم الہی میں ہونے سے کوئی مجبور نہیں بنتا، بلکہ بس بات یہ ہے کہ اللہ کو پتا ہے یہ توبہ کرے گا یا نہیں، یہ قاتل بنے گا یا نہیں. یہ علم الہی میں ہونا کسی کو مجبور نہیں کرتا. میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ بھائیوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ نہیں کیونکہ علم الہی میں ہے تو اب اس کا مطلب ہے مجبور ہیں ہم. یہ بات ایسی نہیں ہے عزیزان گرامی. اللہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا، حضرت نوح کو بھیجتا کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر اللہ جب پہلے سے پتا تو نہ بھیجتا. تو سارے لوگ کہتے جب تو نے ہادی ہی نہیں بھیجا تو عذاب کیسا، سزا کیسی. اللہ نے کہا تم پہ اتمام حجت کے لیے ہادی برحق بھیج رہا ہوں، اور 1-2 سال نہیں 950 سال تبلیغ کرے گا. اب نہ کہنا جہنم میں کیوں بھیجا. پتہ نہیں جملے پہنچے یا نہیں پہنچے.
اللہ جانتا ہے، ہم سب کا جانتا ہے، ہم میں کون کون توبہ کرے گا جنت میں چلا جائے گا. اللہ پہلے ہی دن بناتا، سب کو جنت میں ڈال دیتا. بھئی یہ سارے شیعہ بنیں گے، یہ سارے منکر ولایت علی ہوں گے، تو جو منکر ہے اس کو جہنم میں ڈال دیتا، جو ولایت کا ماننے والا پہلے جنت میں ڈال دیتا. تو سب لوگ کہتے تو نے موقع ہی نہیں دیا، موقع دیتا تو شاید میں مان لیتا. اللہ نے کہا مسلسل موقع دیتا رہوں گا، غدیر تک موقع دوں گا. اگر پھر بھی کوئی سقیفہ چلا جائے تو خود مجرم ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ بھئی میرے جملے واضح ہو رہے ہیں؟ علم الہی میں ہونا جبر نہیں ہے، یہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ ہمیں مجبور نہیں کر رہا. میرے جملے پہنچ گئے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، دوسری بحث، تیسری آخری صفت ہے قدیر. اللہ قدیر ہے. تو پہلی جو ہے ہم نے بیان کر دیا حیات، دوسرے علم، تیسری قدرت اللہ کی. حیات، علم اور قدرت. سن لیجئے قدرت کو بھی قدیر. تو اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اب بہت سے جو شیطانی ذہن رکھنے والے ہیں نا، انہوں نے ایک بحث شروع کر دی ہے، کیا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو کہتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے ایک پتھر اللہ نہیں اٹھا سکتا. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ اتنا بڑا پتھر بنا ہی نہیں سکتا کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ اٹھا سکے، پھر آپ کہہ دیں گے اس کا مطلب ہے اللہ قدیر. یعنی دونوں طرف سے اللہ کی قدرت پہ سوال آ جاتا ہے. توجہ سے سن لیجئے گا جواب کو. عزیزان گرامی، یہ اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں ہے. میں جانتا ہوں سب کا روزہ ہے، میں نے یہ ساری فلسفے کی بحثیں شروع کر دی ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی دن وارننگ دے دی تھی پیچیدہ بحثیں آئیں گی. تو عزیزان گرامی اب چوتھی پانچویں مجلس ہو گئی ہے تو پیچیدہ بحثیں آئیں گی. سن لیجئے سارے مجمع کی توجہ. اب یہ اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کو اعوذ باللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے یا نہیں، کسی ملعون کو، کسی یزید کو جنت میں ڈال سکتا ہے یا نہیں، کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ. یہ اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں ہے. توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ. یہ اللہ کی، پہلا سوال اللہ کی عدالت پہ ہے. کیا اللہ کسی نیک کو جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ کیا اللہ کسی برے کو جنت میں ڈال سکتا ہے؟ یہ اللہ کی عدالت پہ سوال ہے. توجہ توجہ، مجمع کی توجہ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. کہ اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ خود نہ اٹھا سکے؟ توجہ، یہ اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں ہے، پتھر کی صلاحیت پہ سوال ہے. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق بنی ہی نہیں جو قدرت سے باہر نکل جائے. غور سے سن لیجئے. الذی، دیکھیں قرآن کریم میں کہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں، بیدہ ہی، اس کے ہاتھ میں. اللہ کا تو ہاتھ ہے نہیں، اللہ تو جسم ہے نہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے اس کے ہاتھ میں کائنات ہے. عزیزان گرامی، دنیا میں مثال یہی دی جاتی ہے. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں ید اللہ کون ہے، میں صاف واضح کرنا چاہتا ہوں. کہنا ہوتا نا یہ چیز میرے ہاتھ میں ہے، یعنی بالکل میری قدرت میں ہے، میری قدرت سے باہر نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ساری کائنات ہاتھ میں ہے. تو مانو ولی اللہ اسے ہونا چاہیے جس کی پوری کائنات پہ ولایت ہو. یہ اللہ کی قدرت میں ہر چیز ہے. میں معصوم کو ایک سوال پیش کر دوں اس سے پہلے کہ میں وقت نکل جائے. کسی نے سوال کیا چھٹے امام علیہ السلام سے، یونان کا، اللہم صلی محمد. دو لوگ ہیں، دونوں ایک ہی سوال کیا. ایک یونان کا فلسفی ہے اور دوسرا ایک بدو عرب ہے. دونوں کو ہی سمجھتے ہیں آپ؟ دونوں کے سوالوں کو پیش کروں گا، دونوں جواب پیش کروں گا امام کا، جو امام نے فلسفی کو دیا ہے اور وہ پھر جو ایک بدو عرب کو دیا. سوال ایک ہے کہ مولا کیا اللہ ایک انڈے کو بغیر بڑا کیے ساری دنیا انڈے میں رکھ سکتا ہے؟ یہ وہی سوال ہے، پتھر وہی سوال ہے. تو امام سے سوال کیا کہ مولا کیا پوری دنیا کو بغیر چھوٹا کیے اور انڈے کے چھلکے کو بغیر بڑا کیے اللہ ساری کی ساری دنیا انڈے کے چھلکے میں رکھ سکتا ہے؟ امام نے کہا یہ اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں، انڈے کے چھلکے کی صلاحیت پہ. یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے.
چھلکے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پوری کائنات کو لے سکے. دیکھیے اب امام علیہ السلام اس فلسفی کو اس کے حساب سے جواب دے رہے ہیں اور وہ مبہوت ہو کے امام کے قدموں میں بیٹھ گیا. جب آپ اٹھائیں گے نا توحید مفضل ہے مفضل ابن عمر امام کے شاگرد ہیں. یہ مفضل ابن عمر اور امام کے شاگرد ہیں اور ان کی توحید پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہ جب یونان کے فلاسفہ امام کی بارگاہ میں آنے لگے تو امام نے سب کو بٹھا کے الگ الگ جواب دیے ہیں اور توحید پوری ثابت کی ہے. میں اس کو آج مکمل کرنا چاہتا تھا آج تاکہ یہ قدرت کی بحث مکمل ہو جائے. عزیزان گرامی وہاں پہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری مخلوقات کا خالق کیسے ہے؟ تو امام نے کہا کیا کرتے ہو تم؟ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں پہلے پیشہ پوچھ لو پھر جواب دو. جیسا علمی معیار ویسا. اس نے کہا بھئی میں اب جانوروں کا ڈاکٹر ہوں. اس سے زیادہ میں کوئی اچھا محسن لفظ نہیں مل رہا تھا. تو میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں. اب یہ اس زمانے کا ویٹنیرین ہوں. امام نے کہا اچھا پرندوں کو دیکھا؟ ہاں. کہ جتنے بھی پرندے یا جانور بھی بہت سے انڈے دیتے ہیں تو انڈا کھولو گے تو اس میں دو ہی چیزیں نکلتی ہیں, زردی اور سفیدی. سن رہے ہیں سب لوگ؟ اس میں زردی نکلتی ہے اور سفیدی. کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے, چاہے انڈا چھوٹا ہو بڑا ہو ہر انڈے میں زردی اور سفیدی ہوتی ہے. امام نے کہا کبھی ایسا ہوا تم نے دیکھا ہو کہ کتنے رنگ برنگے پرندے؟ کہاں رنگ برنگے پرندے ہیں. امام نے کہا سب کی زبانیں بولیاں الگ الگ ہیں. پرندے کی بولی الگ ہوتی ہے نا. ایک کبوتر الگ, مرغا الگ, چڑیا الگ, کوئل الگ, بیا الگ, سارس الگ, مرغابی الگ, سب کی آوازیں الگ, بولیاں الگ, رنگ الگ. کا دیکھنے میں وہی زردی اور وہی سفیدی ہے. اگر انڈا بدل بھی دو جس پرندے کا انڈا ہوگا اسی کا بچہ نکلے گا. رنگ بھی وہی ہوں گے جو ماں باپ کے رہے ہوں گے, بولی بھی وہی ہوگی جو ماں باپ کی تھی. کیا کبھی غور کیا جس خدا کو زردی اور سفیدی میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا اسی زردی سفیدی سے اسی پرندے کے بچے کو پیدا کرتا ہے. وہ ڈاکٹر امام کے قدموں میں بیٹھ گیا. کہا آپ بھی ڈاکٹر؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. جو پہنچ گئے اس نے امام کے قدموں میں بیٹھ کے سوال کیا مجھے یہ بتائیے کیا آپ بھی پرندوں کے ڈاکٹر ہیں؟ امام نے کہا نہیں میں پرندوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں. پھر کہا آپ کیا ہیں؟ کہا یہ جتنی مخلوقات ہیں ہمارے سامنے بنی ہیں. امام ہے. عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کو میں ممنون ہوں, آپ کی محبتوں کا. عزیزان گرامی یہ ساری کائنات جن کی آنکھوں یہ سب سے پہلے بنے ہیں نا, ان کے صدقے میں سب بنا ہے, بنتے ہوئے دیکھا ہے. وہ تفصیلات ایسی بیان کرتے ہیں. عزیزان گرامی اب دوسرا سوال ایک بدو عرب نے کیا, مولا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کائنات کو چھوٹا کیے بغیر, انڈے کے چھلکے کو بڑا کیے بغیر کائنات کو انڈے میں رکھ سکتا ہے؟ امام نے کہا رکھ سکتا کیا ہے, رکھ دیا. کہا کیسے؟ کہا بتا تیری آنکھ بڑی ہے یا انڈا؟ کہا انڈا بڑا ہے آنکھ چھوٹی ہے. کہا دنیا دیکھ ساری آنکھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ توجہ. کہا جہاں دیکھتا ہوں ہر چیز آنکھ میں آ جاتی ہے. تو اللہ نے نہ دنیا کو چھوٹا کیا نہ تیری آنکھ کو بڑا کیا, ساری کائنات تیری آنکھ میں سمو دی. یہی قدرت خدا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. عزیزان گرامی جتنی باریکیوں سے سوچتے چلے جائیں گے آپ قدرت خدا تک پہنچ جائیں گے. نوجوانوں اور بچوں کے لیے ایک واقعے کو جلد سے پیش کر رہا ہوں اور اسی پہ مکمل کر دوں گا. میں نے ایک دو واقعات کا اور نہیں میرے خیال میں واقعہ کل میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا خطبے کا بھی, میں مکمل چلیں. اب میں ایک دو باتیں مجھے کل پیش کرنی پڑیں گی کیونکہ اصل میں مغرب کا وقت قریب ہوتا اور مجھے اس سے پہلے مکمل کرنا ہوتا. عزیزان گرامی دیکھیں الفاظ بہت اہم ہیں اور توحید بیان کرنے والی ہستیاں ایسی ہونی چاہیے جنہوں نے توحید کو سمجھا ہو. جو خود نہ سمجھا ہو وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گا. توجہ. عزیزان گرامی جب جناب عباس علیہ السلام بھی, میں نے شب جمعہ کے لیے وعدہ کیا تھا میں حضرت عباس کیونکہ باب الحوائج کی اور شب جمعہ ہے تو مولا کے شب جمعہ کے دو خطبے کے بند سن لیجئے. میں پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے, تفصیل کا مولا عباس کا خطبہ ہے. تو مولا عباس ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور ایک جملہ کہا, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم والدی. تعریف اس خدا کی جس نے اس گھر کو خانہ کعبہ کو شرف بخشا میرے بابا کے قدموں سے. نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں.
تعریف اس خدا کی، تعریف اس خدا کی جس نے اس کو خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس گھر کو شرف بخشا. نہیں ہے مجمع بھئی، ساری دنیا کہتی ہے میں مشرف ہو رہا ہوں کعبے کی زیارت سے. ساری دنیا کو کعبے سے شرف ملتا ہے، کعبے کو علی سے. مولا حضرت کا تعریف اس خدا، تعریف اس خدا کی جس نے اس گھر کو، بیت اللہ کو شرف بخشا میرے بابا کے قدموں سے. اب سمجھ میں آیا مولا علی کو اللہ نے کعبے میں ہی کیوں بھیجا. اللہ جانتا تھا یہ جو بت رکھے گئے ہیں شرف کم ہو گیا ہے، شرف بخشنے کے لیے علی کی ضرورت تھی کہ میرے علی کو لے آؤ تاکہ شرف واپس لوٹ آئے. بھئی توجہ، شرف لوٹ آئے، شرف علی کے آنے سے آتا ہے. جو لوگ پریشان ہو گئے ایک اور جملہ کہہ دوں، اسی لیے پوری دنیا میں ہر مزار کو کہا جاتا ہے شریف. سیون شریف، داتا صاحب شریف، اجمیر شریف، ساری دنیا میں شریف، نجف اشرف، سب ہیں کبیر. ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ ادھر، سب ہیں کبیر. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اللہ اکبر. سب شریف، نجف ہے اشرف. جیسے اللہ اکبر ویسے نجف اشرف. جس کا میرے جملے پہنچ رہے ہیں. وہ پاؤں رکھے دوشے پیغمبر پہ کھڑے ہیں، وہ پاؤں رکھے دوشے پیغمبر پہ کھڑے ہیں. محسوس ہو رہا ہے علی سب سے بڑے ہیں. کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، تاریخ کے کوڑے میں کئی لوگ پڑے. سلامت رہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی تفصیل کا اگر وقت ہوتا خدا کی قسم اور تفصیل سے بیان کرتا. یہ جناب عباس کے الفاظ کتنے عظیم ہیں. تعریف اس خدا کی جس نے اس گھر کو میرے بابا کے قدموں سے شرف بخشا. میں ایک ہی جملے پہ 5 منٹ سے بول رہا ہوں اور آپ عزیزان گرامی کتنا عظیم جملہ ہے. بلکہ مولا عباس ہی کو حق تھا، یہ مولا عباس علیہ السلامی کو حق تھا کہ وہ کہہ دے میرے بابا کے قدموں سے. جہاں علی کے قدم آ جاتے ہیں وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، وہ جگہ شرف والی ہو جاتی ہے. تو پھر نجف اشرف کیوں نہ ہو جہاں امیر کا جسد مطہر ہے. تو اسی لیے یہ اشرف ہے.